بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل پروفیسر تنویر صادق کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو بیل کا آئیکن بھی دبا دیں، ملاقات ہوتی رہے گی اس بہانے۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میں آبائی طور پہ ماڈل ٹاؤن کا رہائشی ہوں، وہاں 25 سال تقریباً میں رہا ہوں۔ میرے والد صاحب 10 سال پہلے جب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں نے رائیونڈ کا کسب کیا اور یہ رائیونڈ روڈ پہ آ کے رہ رہا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن میں میرا ایک بڑا اچھا حلقہ احباب تھا۔ ہر صبح ماڈل ٹاؤن پارک میں ہم واک کرتے، اکٹھا ایک گروپ پھرتے، گپ شپ لگاتے، وہاں ایک لیکچر کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ کرسیاں ہم نے رکھی ہوئی تھی جہاں بیٹھ کے بڑی دیر تک ہم صبح کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک غم بھی ہوتے اور انجوائے بھی کرتے۔ ہر طرح کے لوگ تھے اس سے، لیکن جو ذرا تھوڑے سے بہتر لوگ تھے کھاتے پیتے حساب سے، وہ ہر مہینے میں ایک آدھ دفعہ ضرور کوئی نہ کوئی پارٹی دے دیتا تھا، اور اپنے مطابق کوئی کہیں دے دیتا، کوئی کہیں دیتا، کوئی گھر پہ بھی۔ لیکن جب دعوت ہم دیتے تو ہم ان کو بھی دیتے جو دعوت ہمیں نہیں دیتے تھے، لیکن چلیں ہمارے ساتھ تو ہوتے تھے۔ ایک دن پی سی میں دعوت دی، ایک دوست نے دی، بوفے تھا، ہم وہاں گئے۔ ایک مولوی صاحب جن کی دکان ہے وہاں پہ مین مارکیٹ میں، ہمارے ساتھ چلتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اٹیچ ہوتے تھے، جیسے کوئی سٹپنی کسی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں بھی ہم نے دعوت دی کہ آ جائیں کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ پی سی ہوٹل تھا، بخارا شاید، جہاں پہ وہ بوفے تھا، ہم وہاں کھانا کھانے بیٹھے تھے تو مولوی صاحب حیران ہو کے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا۔ انہوں نے شاید پی سی پہلی دفعہ دیکھا۔ وہاں بٹیرے پڑے تھے، وہ بٹیرے دیکھ کے بڑے للچا رہے تھے۔ تو ہمارے ایک اور دوست ہیں، گلبرگ میں رہتے ہیں، زندہ دل ہیں، چھیڑ چھاڑ میں ماسٹر ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب بٹیرے ڈھیر سارے لا دوں؟ کہتے ہیں یار اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، لا دو۔ انہوں نے ایک بڑی پلیٹ بھری اور ان کے سامنے رکھ دی کہ کھاؤ، دل کھول کے کھاؤ۔ اب وہ کھا رہے ہیں۔ جب ہم سارے کھا بیٹھے تو وہ ابھی لگے تھے بے فکر ہو کہ وہ بٹیر جو تھے نا ان کی کھال اتار رہے تھے، آدھا کھا رہے تھے، آدھا نیچے پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ جو بزرگ تھے انہیں بڑا عجیب لگا کہ نیچے بھی گن ڈال رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار اب ساروں نے کھا لیا تو چلو۔ اب وہ پریشان ہو گیا مولوی صاحب کہ مجھے اب اٹھنا پڑے گا، تو بٹیرے اتنے سے رہ گئے۔ وہ ہمارا جو زندہ دل دوست ہے نا، وہ چھیڑ چھاڑ میں ماسٹر ہے، اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ آپ نے جو پرنا ڈالا ہوا ہے وہ ایک رومال سا کاروباری بندے ڈال کے رکھتے ہیں، اس نے یہ پرنا یہاں پھیلائیں، میں بٹیرے اس میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کوئی پوچھے گا تو نہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، سارے ہوں گے، ایسی تیسی کیوں پوچھے گا، ہم نے پیسے دیے ہیں۔ اس نے رومال جو ہے میز پہ بچھا دیا، وہ جا کے بھر کے ایک پلیٹ اور لے آیا اور ڈھیر سارے باندھ دیے بٹیر اسے، کہا بس چپ کر کے یہ چلتے آؤ۔ ہم چلتے واپس آئے۔ جب ہم لابی پر پہنچے تو ایک فیشن ڈیزائنر ہے بڑے مشہور، پاکستان سے باہر کہیں ہوتے ہیں، وہ آئے ہوئے تھے ان دنوں پاکستان۔ ان کا شو تھا رات کو وہاں پہ، وہ جو کیٹ واک ٹائپ ہوتی ہے، فیشن شو ہوتا ہے، تو فیشن شو کے لیے وہ ماڈلز بھی ساتھ وہیں سے لے کے آئے تھے بھائی سے۔ اب ہم لابی میں پھر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ، 6.25 فٹ ساڑھے لمبی چوڑی اونچی، جن کے سر چھتوں کو چھو رہے تھے، وہ چہکتی ہوئی وہاں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں، خوبصورت لڑکیاں گھوم رہی ہیں۔ مولوی صاحب ایسے منہ کھول کے ان کی طرف دیکھ رہے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب چلیں؟ کہتے ہیں اچھا، لیکن وہ کچھ گمسم تھے۔ 2-4 منٹ ہم انہیں دھکیلتے رہے، چلو، ایک دم انہیں پتہ نہیں کیا ہوا، کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں پرے ہو جاؤ،
پرے کر کے انہوں نے 5-7 نعرے لگائے. ان دنوں 10-12 سال پہلے کی بات ہے، وہ 9/11 کے بعد سیکورٹی بڑی الرٹ تھی، دہشت گرد اور یہ وہ، اور وہاں اس طرح کا نعرہ لگانا بڑا عجیب تھا. ہم نے مولوی صاحب کو قابو کیا، سیکورٹی گارڈ بھی بھاگتے آئے. کیا ہوا؟ کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا جنت میں حوریں ہوں گی اور بٹیر آپ کو کھانے کو ملیں گے. تو یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، بٹیر میرے پاس ہیں. ہم نے کہا چپ کر رہو، چوری کا مال ہے، ہمیں بھی پھنساؤ گے. تو لیکن مولوی صاحب بڑی مشکل سمجھائے. سیکورٹی گارڈ جو تھے نا، وہ بھی کیا لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ یہ مولوی کو آج کیا ہو گیا. بہرحال بڑی مشکل سے انہیں چپ کرا کے زبردستی کہ آپ نے بولنا نہیں، اگر بولنا ہے تو چلیں سیدھا گھر اپنی بیگم کو سامنے بٹھا کے حور کا تصور کریں، چاہے وہ جو مرضی ہو، اور اس کے بعد نعرے جتنے مرضی لگائیں، لیکن خدا کے لیے ہمیں یہاں پی سی سے نکل جانے دیں. بہرحال انہیں ہم نے کسی طرح نکالا، ان کے گھر کے پاس چھوڑا، اور اس کے بعد ہم نے توبہ کی کہ وہ بندہ جو میچ نہیں کرتا، جو پی سی جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جائیں گے کہیں حوروں کے چکر میں ہمیں پتہ نہیں کہاں وہ سیر کرا دیں. آج کل دور بھی بڑا ان دنوں عجیب تھا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے ہماری جان بھی چھوٹی، اور مولوی صاحب کو ہم کسی طرح. تو میں کبھی کبھی واقعہ سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیسے کیسے سادہ لوگ ہیں دنیا میں جنت کی تلاش اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.